اب میرے بھائیوں، اگلی سورت جو ہے وہ میری فیوریٹ 3 سورتوں میں سے ہے قرآن حکیم میں. قیامت مضمر ہے جی سورت کے اندر. اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. جو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے شہدائے احد کے قبرستان میں جا کے ان کی قبروں کے اوپر جنازہ دوبارہ پڑھا. 8 سال کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا اور 11 ہجری میں نبی الاسلام کی وفات ہوئی. تو آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے وہاں پہ خطبہ دیا. میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں خطبہ ڈالا بھی ہوا ہے. آپ علیہ السلام نے قبرستان میں خطبہ دیا عبرت کے لیے کہ مرنے کے بعد سب نے ادھر ہی آنا ہے. چونکہ آپ بھی دنیا سے جا رہے تھے، آپ کو اللہ نے بتا دیا. اور حدیث کے الفاظ ہیں، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آخری دفعہ رسول اللہ کو ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا، اس کے بعد میں نے حضور کو ممبر پہ چڑھے ہوئے نہیں دیکھا. آپ فرمایا لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا حوض کوثر یہیں پہ دکھا دیا ہے. اس وقت میرا ممبر میرے حوض کوثر پہ لگا ہے. میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی میں آگے جانے والا ہوں، تم میرے بعد میرے پیچھے آؤ گے. ظاہر ہے نبی الاسلام نے ایک دعوت کھڑی کی تھی، اتنی محنت سے اپنی ایک ٹیم تیار کی تھی. اب دنیا تو ظاہر ہر بندے نے چھوڑ کے جانا ہے، تو آپ کو یہ ٹینشن بھی تھی کہ میں جو پیچھے لوگ چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو آخری درجے تک وصیت کر جاؤں کہ میرے بعد تمہیں خطرہ کن کن چیزوں سے. آپ نے فرمایا مجھے اپنے بعد تم سے یہ ڈر نہیں کہ تم دوبارہ سے بت پرستی میں مبتلا ہو جاؤ، شرک کرنے لگ پڑو. یہ تو مجھے کانفیڈنس ہے کہ تم، یعنی اپنے صحابہ کے بارے میں آپ کو ایک گارنٹی تھی، تربیت یافتہ جو لوگ تھے، کہ یہ شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے. البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور دنیا کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے. نبی الاسلام نے تو اپنی وفات تک فقر ہی دیکھا تھا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی. بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کوئی پکانے کے لیے چیز نہیں ہوتی تھی. 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور دوسرا پانی. اور کھجوریں بھی کو ٹنو ٹن نہیں، 2 کھجوریں اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت، اور 2 کھجوریں اور 1 پانی کا پیالہ میٹھا شام کے وقت. کیونکہ میٹھا پانی وہاں پہ ایشو تھا ریگستان میں. آج بھی آپ ذرا ریگستانی علاقوں میں چلے جائیں تو کتنے کلومیٹرز پیدل سفر کر کے، وہاں کی تو زندگی میں ایشو ہی یہی ہے کہ پانی بھر کے لانا ہے 8 کلومیٹر سے. اور آپ نے آٹا جو ہے چکی میں پیس کے بس روٹی پکانی. یہ ٹوٹل لوگوں کی زندگی ہے. یہ جو آپ یاشی ہیں جو نیٹ پہ یوٹیوب پہ بیٹھے رہتے ہیں اور فیس بک پہ، یہ تو وہاں کے مسئلے ہی نہیں ہے. وہاں کے تو مسئلے ہی کچھ اور ہیں. تو اس زمانے میں نبی الاسلام کے مبارک زمانے اما عائشہ کہتی ہیں کہ یعنی آپ علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کا گزارا کالی چیزوں پہ ہوتا تھا. اب ظاہر نبی علیہ السلام کو ٹینشن تو تھی کہ میرے بعد جب دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے. تو مسلم شریف کے آگے الفاظ ہیں اس شہدائے احد والے قبرستان میں جو خطبے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، حتیٰ کہ تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح تم سے اگلی امتیں برباد کر دی گئی. اور وہی ہوا ہے. آپ نے 30 سال ہی سکون سے گزرے ہیں، وہ بھی بمشکل. اور اس کے بعد کیا ہوا ہے امت کے ساتھ؟ پھر اسلام کا عروج تو نیچے ہی آیا ہے، مسلمانوں کا عروج اوپر گیا. ظاہر ہے سپر پاور تھی، اس کا ایکسپلوژن تھا. جب بھی آج امریکہ سپر پاور ہے تو سر وہ بھی بدماشی کر رہا ہے. اس وقت ہم سپر پاور تھے، ہم بھی کسی کو کھنگڑ نہیں دے دیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک سپر پاور کا ایکسپلوژن تھا. اسلامی حکومتیں نہیں تھی، مسلمان حکومتیں تھیں. کس کی جرت ہے کہ وہ کہہ دے گے جو سلطنت مغلیہ کی حکومت اسلامی حکومت تھی؟ میرا خود تعلق مغلیہ خاندان سے ہے، میں کیسے یہ کہہ دوں؟ اللہ کو جان دینی. مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں تھی.